ناظرین، آج پھر آپ کا بھائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیشہ اور حلال روزی کمانے والے کو نگاہ قدر و منزلت سے دیکھنا اور ان کی عزت افزائی اور ان پر شفقت فرمانا، جن میں سے ایک خوش قسمت غریب لوہار کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعزاز بخشا جو کسی بڑے آدمی کے حصے میں نہ آیا۔ ہمارے معاشرے میں لوہار کا کام کرنے والے کو عموماً نگاہ شرف سے نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اور خود خالق کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی تھی۔ بعثت نبوی سے قبل بھی یہی حال تھا کہ بڑے لوگ پیشہ ور لوگوں اور ہاتھ سے کما کر کھانے والوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیشہ ور اور حلال روزی کمانے والے کو نگاہ قدر و منزلت سے دیکھا اور ان کی عزت و افزائی کی۔ ایک خوش قسمت غریب لوہار کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعزاز بخشا جو کسی بڑے آدمی کے حصے میں نہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود صاحبزادے کی رداعت و کسانت کی ذمہ داری ام سیف کو سونپ دی، جو کہ ابو سیف لوہار کی بیوی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ملنے کے لیے اکثر اس لوہار کے چھوٹے سے گھر میں تشریف لے جاتے اور ہم آپ کے ہمراہ ہوتے۔ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سیف لوہار کے گھر جانے کا ارادہ کیا تو میں بھی ساتھ چلا۔ ہم اس حال میں وہاں پہنچے کہ ابو سیف بھٹی میں ہوا سے آگ بھڑکا رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا کوٹھری نما گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دوڑتے ہوئے آگے جا کر کہا، اے ابو سیف، دھواں پھیلانے سے رک جاؤ رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وہ رک گئے مگر دھوئیں سے گھر بھر چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوئیں کی حالت میں وہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاخت جگر کو طلب فرمایا اور فرزند ولوبند کو اپنے سینے سے لگایا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے ارشاد فرمایا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں صاحبزادے کی سانس منقطع ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کریم کو راضی، بے شک اے ابراہیم ہم تیری وفات پر غمگین ہیں۔ اس موقع پر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی ملتی ہے، جب فرزند و لوبند کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، کیا آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا؟ حضور معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے جن میں فسق و فجور ہے، ایک وہ آواز جو گانے بجانے اور مزامیر شیطان سے متعلق ہو، دوسری وہ جو مصیبت کے وقت منہ نوچنے، گربان پھاڑنے اور شیطانی چیخ و پکار سے متعلق ہے، اور یہ آنسو بہانت اور حمد ہے، جو رحم نہیں کرتا یعنی رحم دلی نہیں رکھتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اے ابراہیم، اگر موت امر حق، وعدہ صدق اور دستور فطرت نہ ہوتی اور ہم پیچھے رہ جانے والوں نے اگلوں سے نہ ملنا ہوتا تو ہم تجھ پر اس سے زیادہ شدید رنج و غم کا اظہار کرتے، اور بلا شبہ ہم تیری وفات پر غمگین ہیں، آنکھیں روتی ہیں، دل دکھی ہے، اور ہم ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائیں گے جو ہمارے رب کریم کی ناراضگی کا سبب ہو۔ دنیا والوں غریب سے نفرت بھی نہ کریں، تب بھی انہیں عزت اور قربت کے قابل نہیں سمجھتے۔ دنیاوی ثروت و شوکت رکھنے والا، حرص و جاہ و حشمت رکھنے والا، خواہ علماء مشائخ کے لبادے میں ہی کیوں نہ ہو، عموماً غریب اور کمزور آدمی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے امیروں اور سرمایہ داروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تاجدار عرب و عجم، یہ پیکر و جود و کرم ہیں، یہ سید دو عالم ہیں، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو غریبوں کو قرب خاص سے نوازتے، ان کی عزت افزائی فرماتے اور ان کے وجود کو برکتوں
رحمتوں کا وسیلہ قرار دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغوا للضعفاء نعنوا ترزقون وتنصرون بدعافائکم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس کمزوروں اور غریبوں کو ڈھونڈ کر لایا کرو، کیونکہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہیں انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ترمذی اور مشکات میں اس طرح روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو غریبوں اور ضعیف لوگوں میں ڈھونڈو کہ میں غریبوں میں بیٹھا ہوا تمہیں ملوں گا۔ سنن نسائی کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قدوس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں اور نمازوں اور ان کے خلوص کی برکت سے ہی امت کی مدد فرماتا ہے۔ دوستو اس واقعہ شریف کا یہیں پر اختتام ہوا، ملتے ہیں کسی اور نئے دلچسپ واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام۔